بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدیق عباس دیوکا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ۔ آج میں عدالتی بڑے حیران کن واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں نے سوچا کہ لیکچر سن کر شاید جو میرے ناظرین ہیں وہ بور ہو چکے ہوں، تو جو ہے نا انٹرسٹنگ لا فیکٹس یا انٹرسٹنگ لیگل انسیڈنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ ون آف دیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک یہ واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی کا، گاؤں کے رہنے والے سادہ سے لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں، تو اس نے عدالت میں توپ کے لائسنس کی اپلیکیشن دے دی۔ اب یہ ایک تو پرزمپشن ہی ہے، سنی سنائی بات ہے، اور کچھ لوگ اسے ریفر کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر لاہور سے کہ اس کی کچہری میں ایک شخص نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لاہور اور آر پی او شیخ پورہ کی کھلی کچہری تھی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور ڈویژن مجتبیٰ پراچا اور آر پی او شیخ پورہ بلال صدیق جو ہیں وہ ان کی کھلی کچہری تھی، تو اس میں ایک شخص نے کہتے ہیں کہ جی توپ کے لائسنس کی اپلیکیشن دے دی۔ لیکن جو زبان زدِ عام واقعہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن میجسٹریٹ کی ایک عدالت میں دیہاتی نے ایک اپلیکیشن جو ہے نا ایک درخواست توپ کے لائسنس کے اصول کے لیے دے دی۔ تو عدالت میں جیسے ہی وہ عدالت نے پوچھا، جیسا نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا آپ توپ کے لائسنس کے لیے آپ آ گئے ہیں، توپ کیا کرنی ہے آپ نے، یہ کیوں آئے آپ توپ کے لائسنس کے لیے؟ تو سارے ہنسنے لگے۔ جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ ایک کہکوں کا شور جو ہے وہ ایک دم سے بن گئی، ہر کوئی سن کر ہنسنے لگا۔ تو جج صاحب کے پوچھنے پر جج صاحب نے پوچھا کہ تم عدالت کو بتاؤ کہ یہ تم نے توپ کہاں اور کس پر چلانے والے ہو، کس مقصد کے لیے توپ کا لائسنس آپ کو چاہیے؟ تو جو دیہاتی ہے وہ بڑا بیچارہ معصوم سا اور معصومیت کے عالم میں وہ کہتا ہے کہ جی میری بات سنیں جج صاحب، گزشتہ سال میں نے اپنا جو ہمارے ایک قصبے کا بینک ہے اس میں نے 1,00,000 روپے بے روزگار لون کے لیے، قرضے کے لیے درخواست دی، تو بینک والوں نے پوری جانچ پڑتال کے لیے میرے 10,000 روپے کا لون منظور کر لیا۔ میں نے یعنی کہ 1,00,000 کی میں نے اپلیکیشن دی، تو بینک والوں نے پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد مجھے 10,000 روپے کا لون دیا، قرضہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری بہن کی شادی کے لیے میں نے راشن سے 100 کلو شکر کے لیے درخواست دی کہ 100 کلو شکر جو ہے وہ مجھے راشن میں چاہیے، تو مجھے راشن میں صرف 10 کلو شکر ملی۔ ابھی وہ کہتا کہ جی ابھی کچھ دن پہلے جب میری فصل شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب میں ڈوب گئی، تو پٹواری نے میرے لیے 50,000 روپے کا معاوضہ منظور کرنے کی بات کر کے گیا، تو وہ میرے اکاؤنٹ میں آج آ کے صرف 5,000 روپیہ آیا۔ تو اب لیے اس وجہ سے میں اب سرکاری طریقہ کار کو نا جناب والا میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں کہ سرکاری دفاتر میں، سرکاری جو شعبہ جات ان میں کیسے کام نکلوانا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی، تو میں نے نا بندر بھگانے کے لیے ایک پستول کا لائسنس چاہیے تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر میں پستول کے لائسنس کی درخواست کروں تو کہیں آپ مجھے غلیل کا لائسنس ہی نہ دے دیں۔ تو اس وجہ سے میں نے توپ کا جو لائسنس ہے وہ اس کے لیے اپلیکیشن دی ہے۔ تو عدالت میں پھر ایک کہکوں کا شور، لیکن حقیقت بالکل یہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ فرضی ہو، لیکن اس واقعے نے جو ہمارے سرکاری دفاتر کا نظام ہے، جو بینک کا نظام ہے، جو ہماری جتنے بھی سرکاری شعبہ جات ان کا نظام ہے، وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اتنی امید لے کر جاتے ہیں اور صرف اتنا سا آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بڑی توقع پر، ٹھیک ہے۔ اگر سرکاری دفاتر میں کسی کا 1,00,000 روپے کا فرض کرے چیک ہی اس نے کیش کروانا ہے، تو 1,00,000 آتے وہ چیک کرواتے، سائن فائل ہوتی اس پر اخراجات ہوتے جیسے بھی ہوتے ہیں، وہ تقریباً جو 1,00,000 چیک جب تک اس شخص کو موصول ہوتا ہے تب تک اس کی جیب سے 70 سے 80,000 روپیہ جو ہے نا وہ کم از کم وہ اس چیک کی نظر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے لے کر ہی گھر آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ تو حال ہے ہمارے سرکاری دفاتر کا، اور یہ اس واقعے نے بالکل جو سرکاری دفاتر ہے ان کی حقیقت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور میں تو ایگری کرتا ہوں اس واقعے سے، اگر یہ جھوٹ بھی ہے لیکن یہ ایک تمثیل ہے، مثال ہے، تو یہ مثال بہت اچھی مثال ہے، اور واقعتاً ہمارے سرکاری دفاتر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایسے ہی کام کر رہے ہیں، بالکل ایسے۔ آج کی اگر مثال کی اگر ہم بات کریں تو صرف ریسکیو 1122 جو ہے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، باقی اس کے علاوہ سب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے سرکاری شعبہ جات کا کیا حال ہے، ہمارے بینکوں کا کیا حال ہے۔ وہ بینک اگر جائیں تو جو خصوصاً جو نیشنل بینک آف پاکستان یا حبیب بینک، ان کا جو سٹاف ہے وہ تو بالکل اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتا، بات ہی نہیں سنتا۔ سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر بالکل لائن میں لگ کے اور بات ہی نہیں سنتے، کام ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کس چیز کی یہ تنخواہ لوگ لے رہے ہیں۔ ہاسپٹلس میں جائیں وہاں پر ڈاکٹرز بات نہیں سنتے، تو غریب آدمی جس بیچارے کا کوئی نہیں ہے وہ بیچارہ کہاں جائے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں، بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ کسی دیگر لیگل انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔